میرے جو آج کے مہمان ہیں انہوں نے UET سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور پھر وہ سنگنگ بھی کرتے رہے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اب سیاست میں داخل ہوا جائے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جواد احمد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹویٹر کی جو ٹائم لائن تھی وہ دیکھی ہے تو مجھے نظر آیا کہ ایک بڑا مخصوص سا بیانیہ ہے آپ کی ٹویٹر کی ٹائم لائن کے اوپر. آپ کا بیانیہ صرف ایک جماعت کے ایک لیڈر کے خلاف ہے. برداشت نہیں. دو وجہ. ایک تو یہ میں اس کو پاکستان کے اندر ایک سیاست میں ایک ناسور سمجھتا ہوں اس آدمی کو. سیاست میں ناسور سمجھتا ہوں. تو یہ اور میں بھی عمران خان. اس کا ٹاکرا میرے ساتھ ہی ہونا ہے. باقی سب ختم ہو جائیں گے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت یا آپ عمران خان کا مقابلہ کر لیں گے؟ عمران خان ہے کیا؟ نہیں مطلب عمران خان کون ہے؟ عمران خان کیا ہے؟ عمران خان کے اکیلے کے ٹویٹر کے 20.6 ملین فالوور ہیں. پاپولر ہونا اور چیز ہوتی ہے, نون ہونا اور چیز ہوتی ہے. یہ بڑا تیز آدمی ہے. یہ میں نے بتایا نا. آپ نے کبھی کسی نہیں کیا؟ نہیں ہوتا. نہیں ایک سیکنڈ. آپ میرے انٹرویو کرنے آئے, میں آپ کا انٹرویو نہیں کرنے. آپ چپ کر کے بیٹھے. نہ آپ چپ کریں. آپ بکواس کر رہے ہیں. نہیں آپ بکواس کر رہے ہیں. آپ چپ کر کے بیٹھے. اس طرح بات کریں گے آپ بھاڑ میں جائیں میری طرف سے. تم ٹکے گیا صافی نہیں ہو. بھاڑ میں جائیں آپ. یہ اس طرح گفتگو نہیں تو نہ کرو. بھاڑ میں جاؤ. نکلو یہاں سے. اور نہیں نکلو. اس کو نکالو. آپ یہاں تک آگے گھر سے نکالنا پڑ رہا ہے. صافی کو باپ برداشت کے باہر ہو رہی ہے. ابھی صرف آئینہ دکھایا شروع کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں. یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ ابھی ٹریلر چل رہا ہے. پکچر جو ہے نا وہ باقی انٹرویو جو ہے نا بڑا ہے. آئینہ کون سی دکھا رہا ہے؟ یہ بول کیا رہا ہے؟ جب ہم بھائی کا تو بھاڑ میں جو نکلو یہاں سے. کہے گیا صافی نہیں ہو. بھاڑ میں جاؤ. یہ باتیں ہو رہی ہیں اینکر کے ساتھ. السلام علیکم. GNN اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. میرے جو آج کے مہمان ہیں انہوں نے UET سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور پھر وہ سنگنگ بھی کرتے رہے. سنگنگ میں انہوں نے بڑا نام کمایا. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اب سیاست میں داخل ہوا جائے. سیاست میں قدم رکھا تو 2017 میں انہوں نے برابری پارٹی بنائی. سیاست میں اس کو منہ لگاتا. کلیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سوشلسٹ جماعت ہے اور پاکستان میں لیفٹ کی جماعتیں بہت کم ہیں, بلکہ اب تو ناپید ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اسی نظریے کو رکھتے ہوئے انہوں نے جماعت کا آغاز کیا اور 2018 میں الیکشن بھی لڑا اور 2024 میں ان کی جماعت نے بھی الیکشن لڑا. لیکن ایک چیز جس کی وجہ سے آج کل وہ بہت زیادہ میڈیا ٹرولنگ کا, سوشل میڈیا ٹرولنگ کا ایک ٹول بنے ہوئے ہیں. ایک مخصوص جماعت ہے جو ان کے خلاف بہت زیادہ ٹرولنگ کرتی ہے کیونکہ ان کے کچھ بیانات بھی ہیں. تو یہ بیانیہ انہوں نے مسلسل اپنے ساتھ باندھ لیا ہوا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جواد احمد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران خان کے علاوہ اور جواد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت. میں بڑے دنوں سے آپ کو کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک نشست کی جائے اور آج کل آپ بڑا خبروں میں ہر طرف. میں نے آپ کی آج ٹویٹر کی جو ٹائم لائن تھی وہ دیکھی ہے تو مجھے نظر آیا کہ ایک بڑا مخصوص سا بیانیہ ہے آپ کی ٹویٹر کی ٹائم لائن کے اوپر. یہ کیوں ہے؟ آپ تو ایک نیشنل لیول کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا بیانیہ صرف ایک جماعت کے ایک لیڈر کے خلاف ہے. کیونکہ دو وجہ. ایک تو یہ میں اس کو پاکستان کے اندر ایک سیاست میں ایک ناسور سمجھتا ہوں اس آدمی کو, اور دوسرا کہ یہ بیانیہ بناتا ہے. چونکہ بیانیہ بناتا ہے وہ بیانیہ جو چلتا ہے جب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا. یہ کرنے کے بعد پھر ان کی نمک رامی کرنے کے بعد پھر امیر کی سازش جیسے بولنے کے بعد اب یہ امیج بنا چکا ہے. پاکستان میں امیج بکتا بہت ہے تو اس کی وجہ سے اس کا بیانیہ آج کل چل رہا ہے. چونکہ اس کا بیانیہ چل رہا ہے تو میں چونکہ اس کو ناسور سمجھتا ہوں سیاست کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر متعلق لوگوں کے اوپر بات کی جائے تو سیاست میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میری پارٹی کا سیاسی ایجنڈا آگے نہیں جاتا. میری پارٹی کا سیاسی ایجنڈا زیادہ بہتر ہوگا کہ جب تک عمران لوگوں کے اندر بیانیہ بنا رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں اس کے خلاف ہی کھڑا ہوا جائے. کیونکہ آخرکار اگر عمران رہا نا سیاست میں پیشنگ بھی آپ کو کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں اگر شخصیات کی بات کریں پوری ویڈیو میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ہی بات ہے تو یہ اور میں ہی ہوں گے آخر میں. اس کا ٹاکرا میرے ساتھ ہی ہونا ہے. باقی سب ختم ہو جائیں گے کیونکہ مسلم نون جو ہے وہ شریف برادران کی وجہ سے ہے
اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھٹو زرداری خاندان کی وجہ سے ہے. باقی تو ان کے جو لوگ ہیں وہ پارٹیاں تک نہیں بنا سکتے اپنی. ٹھیک ہے. تو میں وہ آدمی واحد ہوں جو پارٹی بنا سکتا ہے, جو سیاست کی وجہ سے مشہور نہیں ہے بلکہ اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہے, جس کا بھی بسنت پہ 25 سال بعد بھی نمبر 1 پہ سیاست کی بیس کا آپ ہی کو گانا. بدلنا جناب. میں نے تو نہیں کہا تھا لوگوں کو کہ وہ یہ گانا سنیں سوچیے مجاجہ والی. تو اس لیے میں ہی وہ آدمی ہوں جو عمران خان کو اصل میں جس نے ٹکرنا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ بیانیہ ہم یہ پہلے آر ٹی ایس میں بھی ذلیل ہو آپ گیا کو ہے. لگتا وہاں ہے پہ کہ جس آپ حوالے کی سے جماعت پوچھا یا جاتا ہے آپ عمران خان عمران کے خان حوالے کا سے مقابلہ کر لیں تو گے؟ یہ عورت کو گالی عمران دینے خان لگتا ہے ہے. کیا؟ نہیں مطلب عمران خان کون ہے؟ عمران خان ایک بوٹ ہے. دیکھو یہ لو عمران خان کیا ہے عمران اس کے آگے کی پوری اگر سیاست کا ہی آپ اٹھاؤ, ہسٹری اٹھاؤ, اس کی ہسٹری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے 1996 میں وہ پارٹی بناتا ہے. پاپولر ترین انسان ہے اس وقت وہ ملک کا. 1997 میں 8 سیٹوں سے لڑتا ہے, 8 سیٹیں ہار جاتا ہے, 250 ووٹ بھی نہیں ملتے, ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. یہ ہے عمران اصل میں, یہ اصل میں عمران ہے. اپنے بارے میں نہیں اس کے بتاتا. بعد جو عمران ہے وہ بوٹ ہے, مشرف کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ریفرینڈم کراتا ہے. میں نے مشرف کے ساتھ, پرویز مشرف کے ساتھ اگر چاہتا میں اس وقت, مزہ تو یہ ہے نا پرویز کہ مشرف کی بتایا جو نا کہ میں فیملی نے تھی نا, جب اور سے پرویز مشرف پارٹی خود بھی تھے, جو ہے ان کا میں شروع کی ہے فیوریٹ میں نے آرٹسٹ تھا. اتنی سیٹیں لی. مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ مل کے نا, بلکہ ان کی طرف سے پیغام ہی آتا ہوگا, ظاہری بات ہے. تو کیونکہ ہم جاتے تھے کبھی, جیسے وہ نہیں ہوتے پریزیڈنٹ ہاؤس میں شوز ہوتے تھے, فنکشنز ہوتے تھے, اور میں اس زمانے میں کر رہا تھا یہ جو تعلیم فار آل اور سوشل ورک کر رہا تھا, ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا, اور پولیو کا ایمبیسڈر تھا میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا کوئی بڑے بڑے کام کریں. تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا یہ والے کام. ایون یہاں تک ہوا کہ مجھے ایک دفعہ جی ایچ کیو سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ 2 نمبر لے لیں ہم سے, میں آپ کو 2 نمبر دے رہا ہوں. میں نے ان سے کہا جی میں نہیں کرنا چاہتا کچھ. انہوں نے کہا جو بھی ہے یہ 2 نمبر ہیں, اس پہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہوگا نواب. نواب جو میں پتہ کب کی بات کر رہا ہوں, یہ 2003 کی. اچھا, ہاں آپ اس وقت 2003 پولیٹکس میں تو تھے. میں تھا ہی نہیں نا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کس طرح دیکھتی تھی اسٹیبلشمنٹ اس زمانے کی. کیونکہ دیکھو میں جو ہوں نا پولیو کا ایمبیسڈر تھا پاکستان کا. آگے یہ بھی بتائے گا کہ میں نے شوکت میں خانم کے سب سے زیادہ نے اس فنڈ نے کی کہا میں یہ نے نمبر ہیں 2 جائز کے نمبر تھے, وہ آج تک میرے پر لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نواب ہے, آپ جو کہیں گے یہ آپ کے لیے کرے گا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, آپ ذرا, اور میرا یہ نام ہے. اور وہ جو نمبر آیا تھا نا, وہ جو فون آیا تھا وہ اس زمانے میں آتے تھے, اس کا نام ہوتا تھا ان نون, پرائیویٹ کالز یا ہاں ان نون آتا تھا اس زمانے میں. فون بھی دوسرے والے ہوتے تھے یار, 2003 میں تو اسمارٹ فونز بھی نہیں تھے نا. ابھی جواد بھی میری بات سنا, ابھی آپ نے کہا کہ آپ پولیو کے ایمبیسڈر تھے اور آپ پاپولر بھی تھے. 2003 میں آپ کو آفر کروا دی ہوئی تھی, سیاست کی نہیں. ہاں یہ پاپولر, انہوں یہ نے کہا پیدائشی تھا کہ پاپولر تھا. آپ پاکستان کے لیے بڑے بڑے کام کریں, ہم چاہتے ہیں ہسپتال بنائیں, کالج بنائیں, یونیورسٹی بنائیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ 92 کا ورلڈ کپ بھول گئے, آپ شوکت خانم بھول گئے, آپ کو اپنی پولیو ایمبیسڈر کمپین یاد آ گئی. آپ نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے 2 لفظ بڑے طریقے سے استعمال کیے ہیں جی, زور دے کے, اور ناسور. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے اس وقت مطلب میرا مقابلہ عمران خان صاحب سے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی یہ والی سیاست جو آپ ابھی بتا رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے, آپ اتنے پاپولر ہیں کہ ٹکر لے لیں گے عمران خان صاحب سے. آپ کی, میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ریچ چیک کی ہے آپ کے بیانیے کی, آپ کی ٹویٹر ہینڈل کی, فیس بک کی, آپ کی پارٹی کی. ایکس پہ ہیں جواد احمد صاحب کے 147 کے فالوورز, برابری پارٹی 1775. ٹھیک ہے جی, فیس بک پہ جواد احمد کے 5,83,000, برابری پارٹی 2,42,000. یوٹیوب پہ جواد احمد کے 70,000, برابری ٹی وی 325. ٹک ٹاک پہ جواد احمد 86 کے, برابری پارٹی 445. عمران خان کے اکیلے برابری پارٹی اور فالوور چیک کریں آپ, 20.6 ملین فالوور ہیں. وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو نا. دیکھو پاپولر ہونا اور چیز ہوتی ہے, نون ہونا اور چیز ہوتی ہے. میں پورے پاکستان میں نون آدمی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو بسنت گزری ہے نا, اس میں جو ٹرینڈ مطلب انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ جو نمبر 1 پہ ٹرینڈنگ کرتا رہا گانا 3 دن, وہ چیا مجا جاملی تھا. حالانکہ
फ्रिया ने भी ये गाना गाया हुआ था बसंत का, लेकिन वो बसंत के गाने वो था ही भी नहीं बसंत का गाना, लेकिन लोगों ने उठा लिया, पिक कर लिया, इस वजह से कि मुझे नानियाँ दादियाँ वो सब लोग जानते हैं, फूफा ताया वो भी जानते हैं। उसके बाद सिर्फ एक जनरेशन है जो 15 साल की उम्र के आजकल लोग हैं जिन तक मैंने जाना है, और वो टाइम लगेगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैंने नहीं किए, आपको नहीं क्योंकि मैंने ना किए। इमरान की जो आप मुझे बता रहे हैं सारी चीजें जी, वो तो नवाज शरीफ के भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स अब इसके पास गाने के अलावा और कोई बात नहीं कि मैंने कुछ नवाज शरीफ के नहीं है, मिलियंस में तो होंगे। नहीं जी, मिलियंस में है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मिलियंस में तो है ना भाई, कोई 1-2 मिलियन के। हाँ तो मिलियंस में तो होंगे। तो इमरान के जो फॉलोअर्स हैं सारे वो उसकी इमेज की रिवाइवल के बाद बने हैं। आप कर रहे हैं इमरान खान से मुकाबला, आप नवाज शरीफ को लेके आ रहे हैं अंदर, आप अपना बताइए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसका इमेज का जो रिवाइवल हुआ है उसके बाद उसके इतने फॉलोअर्स की वजह से हुआ है। आपने कभी नहीं किए, कभी भी नहीं। इमरान खुद को निकाल के अब जो है ना उसमें शामिल कर रहा है नो लीग फौज से थे। उससे पहले वो हमीद गुल के साथ लगा रहा, ये सबको पता है। हमीद गुल को सियासत में लाया था, वो खुद कहता है। इसका जर्नैलों के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, ये जर्नैलों के गोद में बैठ के सियासत करता रहा है। मैं तो किसी जनरल के आसपास से नहीं गुजरता, हालांकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं सियासत के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता किसी जनरल के साथ चला जाऊँ। एकदम मुझे कामरान चाहिए, जनरल के पास ले गए, वो कोई मतलब उन्होंने को मिलना था, मैंने शायद 2 मिनट भी गुफ्तगू नहीं की होगी वहाँ पे। हाँ, मौसीकी का जब ज़माना था और जब मैं सोशल वर्क करता था तो मेरे से सब लोग मिलते थे, मैं सबसे प्यार से मिलता था, लेकिन किसी से इसलिए मिलना कि आपको सियासत में फ़ायदा होगा, ये तो मैं सियासत में गाली समझता हूँ। तो इमरान खान तो गालियाँ खाता रहा है सारी उम्र। पहले उसने हमीद गुल से फ़ायदे पहुँचवाए अपने आप को, फिर उसने परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसका साथ दिया, और मिठाइयाँ बांट दी जब एक जमहूरी हुकूमत गई। बाद में हर दफ़ा कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था, ये बड़ा तेज़ आदमी है। ये मैंने बताया ना, आपने कभी किसी नहीं किया, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आपके ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट्स हैं, आपने देखी है? आप खुद करते हैं ट्वीट? यार ये जो ट्विटर अकाउंट बड़े है मुद्दे आप ट्वीट खड़े करते वाले हैं? तो फायदा मेरा कोई भी नहीं मौक़िफ़ होगा। नहीं, आपका ज़ाती ट्विटर अकाउंट है ना, आप खुद ट्वीट करते हैं। 2022 अप्रैल में आपने ट्वीट किया, उसमें लिखा जनरल बाजवा के वज़ीर आज़म बनने वाला इमरान खान अब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स चलवा कर पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। तो ठीक बात है ये। अच्छा, आप आर्मी की तरफ खड़े हो जाएं तो आर्मी की तरफ क्यों नहीं होगा? मैं ना, वो होता है जो सियासत में फायदा उठाए आर्मी से। मैं तो आर्मी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप हजूरे वाला, आपकी इतनी बड़ी रीच होगी पार्ट तो शुरू फौज होने का आपको फायदा देगी, मौका आपकी रीच ही नहीं। आपको मैंने अभी बताया है, आप इधर इंटरव्यू करने ये आए जो हैं हिस्सा या ना ये बयानिया मिस बनाने करने आए हैं? वाला नहीं, मैं बयानिया नहीं बना रहा, मैं सवाल आपने शुरू किया, आपने कहा शुरू में आपने शुरू किया है। इमरान खान की तो मैंने बात नहीं करनी थी, वो घटिया आदमी है, उसकी मैं बात क्यों करूं? देखिए आप एक नहीं, आप मुझे बताएं। नहीं, एक सेकंड, आप मेरे इंटरव्यू करने आए हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं करने, आप चुप करके बैठे तुम। ना आप चुप करें, आप चुप करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद नहीं, आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, नहीं आप बकवास कर रहे हैं, आप चुप करके बैठे। इस तरह बात करेंगे तो आप भाड़ में जाएं, आप भाड़ में जाएं मेरी तरफ से। और मेरी बात सुनो, तुम बयानिया बनाने आए हो यहाँ पे, क्या करने आए हो? आप एक सियासी मेरे पास लीडर करने के आए हो? आप एक सियासी नहीं तो लीडर मेरी हैं। बात सुनो ना, जी, पहले मेरी बात सुनो। मैं सुनूंगा आपकी तुम बात। नहीं, अच्छा, और तुम हो कौन? तुम मेरी बात सुनोगे? तुम टके के साफी तो नहीं इकट्ठा खुल हो, गया। तुम ये चलाओगे अब, तुम ये चलाओगे, बिल्कुल चलेगा, हाँ। आप बेफिक्र दो रहिए। टके के तुम साफी हो बिल्कुल और ऐसे आके चलेगा। मुझे ये कह प्राइम रहे हो मिनिस्टर कि बनेगा। मैं तो आपसे तुम हो कौन भाई? तुमने मेरे से इंटरव्यू का टाइम मांगा कि मैंने तुमसे कहा था क्या हो? मैंने हाँ, तो request तुमने की। अगर मांगा है तो बदतमीजी ना करो, तमीज से बात करो। बदतमीजी नहीं कर रहा, जो तुम मेरे से बात पूछ रहे हो, सियासत का तुम मेरे सबसे पहला जो बकवास कर रहे हो है दरमियान नहीं। में, तुम बकबक क्यों करते हो दरमियान में? इस तरह गुफ्तगू नहीं तो होगी। ना करो, भाड़ में ऐसे जाओ, नहीं, निकलो ऐसे- निकलो यहाँ से। ऐसे नहीं। और नहीं निकलो, ऐसे। इसको निकालो भी बाहर। अगर आपने ऐसे निकल करना है तो शाबाश। आप जर्नलिस्ट नहीं निकल जा, निकल है, जा। आप फिर सियासतदान भाड़ में नहीं जा है, तू। ये गलत बात है। इमरान के भाड़ में जा मैं यहाँ से। आप साबित करते हैं इमरान जी। ये गलत बात, गलत बात। ये लो जी, ये आपके बक बक क्यों सामने करते इंटरव्यू शुरू हुआ है और अभी सवाल शुरू हुए हैं। हो? ये एक सियासी बंदे का काम है सर, गर्म करना। अच्छा, ये पार्टी बना रहा हूं मैं और तू आके बकवास कर रहा है इमरान खान जी। की शादी के लिए। यही बात आप इधर बैठ के कर सकते हैं, यही बात आप बैठ के कर सकते हैं, बात यही बात आप दूर निकल गई है, ये बात मैं नहीं आपके तक लिए- जाहिल आदमी हो, भाड़ में जाओ यहाँ से। ये आपके सामने जी। अब हाल ही हमारे सामने है, कहते हैं कि जी यहाँ से निकल जाए और अभी शुरू हुई है, ये लो सवालों जवाब शुरू किए हैं।
تو انہوں نے کہا جی آپ ان کو نکال دو. یہ لو تو یہ ہے جی آپ کے سامنے ناظرین حقیقت. ابھی صرف آئینہ دکھایا تو شروع دو کیا ٹکے کا آدمی. تو وہ اٹھ کے چلے گئے. اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں سوائے آپ یہاں پہ بدتمیزی بیٹھ کے جو ہے نا اس کے پاس اور یہاں کو پہ بیٹھ کے کہانی بات ہے. کریں. آئینہ کون سا اچھا دکھا رہا آپ ہے مجھے؟ بدتمیزی کرنا نہیں چاہتے جی. بدتمیزی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں گھٹیا آدمی تو آئینہ کون سی دکھا رہا ہے؟ یہ بول کیا رہتے ہیں بھائی کا تو بول ہی جی جائے گا. جناب ابھی ایک سٹیپ باقی ہے. آئینہ نہیں نا دکھانا.